اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ ذالکہ یہ ہے، یہ جو احکامات جو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، یہ ہے نتلوہ علیکہ، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو علیکہ آپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے واقعہ اصل، من الآیاتی آیات سے، والذکر الحکیم اور حکمت بھرے ذکر سے۔ قرآن مجید حکمت بھری کتاب ہے۔ اب یہ جو وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، نجران سے، وفد نجران، تو انہوں نے یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ تو بلا یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، جبکہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تو اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ اکیلا ہے۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہی مثال ہے کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب، پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تھوڑی سی مٹی سے، تراب تھوڑی سی مٹی سے ان کا بنا کے صورت، ثم قال لہ، پھر اس کے لیے کہا کن ہو یا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کا رد ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ الحق من ربک، حق وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ جو احکامات تھے، اصل حقیقت وہ بیان ہو چکی ہے۔ فلا تکن من الممترین، نہ تو ہو جا شک کرنے والوں میں سے، آپ کسی قسم کا شک نہ کریں اس معاملے میں۔ اب اتنے واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اگر یہ وفد جو آیا ہے یہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، تو پھر ان کو مباہلہ کا چیلنج دے دیں۔ یہ اس آیت مباہلہ بھی سے کہتے ہیں، جو ابھی ہم نے آیت پڑھنی ہے اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ فمن حاجک، پھر جس نے جھگڑا کیا آپ سے، فی ہی اس کے بارے، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے بارے، ٹھیک ہے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم، تو آپ کہہ دیجئے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، تعالو تم آؤ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم آؤ، تم سب، ندعو ہم بلاتے ہیں، جمع متکلم ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ابنون ہوتا ہے نا بیٹا، اس کی جمع ہے ابناء، ٹھیک ہے، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا اور اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا اپنے آپ کو، وَأَنفُسَكُمْ اور تم سب کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَنَجْعَلْ تو ہم کرتے ہیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین
جھوٹ بولنے والوں پر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مباہلہ کی بات رکھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بھی بلا لیا اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل ہیں، گھر والے ہیں۔ تو اسی سے بعض احباب یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اہل تو وہ تھے جن کو آپ نے بلایا تھا، جبکہ بیویاں تو پہلے ہی اہل میں شامل تھیں۔ یہ جو افراد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اپنے اہل میں شامل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جو اہل تھے وہ خارج ہو گئے، یہ رہ گئے، بلکہ وہ تو پہلے موجود تھے اہل میں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی اور مقامات پہ اس بات کا ذکر ہے کہ بیویوں کے بارے کہ بیویاں جو ہیں وہ اہل میں شامل ہیں۔ جب ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا گیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جو چہرے موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر ہم نے مباہلہ کر لیا، ہم پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے بعد آ جائے اس بات سے۔ اس لیے پھر وہ مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ وہ پھر جزیہ دینے پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کر لیا تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے، مان گئے تھے بات۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا بیان ہے، القصص بیان، واقعہ، حق سچا۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ فإن اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، وہ ہر چیز پر غالب ہے، الحکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اب عیسائیوں کو جو آئے تھے ان کو سارا پیغام پہنچ گیا دعوت کا، اللہ نے فرمایا اگر وہ منہ پھیر لیں، تولوا، وہ منہ پھیر لیں، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین، خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والا ہو۔ پھر اللہ جانے ان کا کام جانے، پھر اللہ ان سے خود ہی محاسبہ کر لیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، تم آؤ۔ اب ان کو ایسے کلمے کی طرف دعوت دی جو سب کا کلمہ ہے، اتفاقی توحید والا کلمہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، تم آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا کلمہ ہے وہ؟ عقیدہ توحید، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی۔ کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اپنی تورات انجیل کے مطابق، تورات کے مطابق ہمارا عمل ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ توحید کا ذکر تو اس میں بھی موجود ہے، اس میں تحریف ہونے کے باوجود بھی توحید کے احکامات موجود ہیں، تو اس کو تو فالو کر لو۔ جبکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، توحید تو نہ ہوئی ہے۔ تم تو اپنی بنیادی جو تعلیمات ہیں تمہاری کتاب کی اس کے مطابق بھی نہیں ہو، اس پہ تو عمل کر لو، چلو یہ تو ہمارا سب کا اتفاقی کلمہ ہے نا، کلمہ توحید۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائے ہمارا بعض کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اپنے علماء کو یہ رب بنایا ہوا تھا انہوں نے، اپنے راہبوں کو، جو وہ حلال کرتے یہ کہتے ٹھیک ہے حلال ہے، جو وہ حرام کرتے یہ کہتے ٹھیک ہے حرام ہے، جبکہ حلال و حرام کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ اتھارٹی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہو، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں، فرمانبردار ہیں۔ آپ ان کو کہیں بات کی توحید کی مان لیں تو صحیح، ورنہ آپ اپنی توحید کا اعلان کر دیں کہ ہم تو بھئی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو دونوں فریق یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، تو یہودیوں نے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، شرک کیا انہوں نے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، شرک کیا انہوں نے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو تورات انجیل کے نازل ہونے سے پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے، اور ان کا تو مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ ہمارے تھے اور ہم دین ابراہیمی پہ ہیں؟ وہ تو توحید پرست تھے۔ اسی کا ذکر ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟